اعوذ باللہ من علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نمبر 14، فتنة الانسان عند الموت لما كانت الاعمال بالخواتیم حرص الشیطان على ألا يختم للإنسان بخير ولذلك فإنه يزيد من وسوسته عند الموت حتى يموت على سوء الخاتمة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قائلا اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت۔ رواه الترمذي وصححه الألباني۔ فعلى العبد المسلم أن يحسن العمل في هذه الدنيا حتى يعصمه الله من إغواء الشيطان، فإن الإنسان يموت على ما كان عليه، فإذا كان من أهل التقوى والاستقامة والطاعة مات على ذلك، وإذا كان من أهل التفريط والإذاعة تخبطه الشيطان وأغواه عند الموت وصرفه عن الخاتمة الحسنة۔ فتنة الانسان عند الموت، موت کے وقت انسان کا فتنہ، یعنی انسان کو شیطان موت کے وقت بھی فتنے میں مبتلا کرتا ہے۔ لما جب، کانت ہوتے ہیں، الاعمال اعمال جب کہ ہوتے ہیں اعمال، بالخواتیم خاتمے پر منحصر، یعنی اعمال کے اچھائی کا انحصار ان کے خاتمے پر ہے کہ اینڈ کیسا ہے، انجام کیسا، آخر کیسی ہے، یعنی دس از اے فیکٹ کہ انسان کے اچھے انجام کا دار و مدار کس پر ہے، اس کے اعمال کے یا اس کی زندگی کے اچھے خاتمے پر۔ انما الاعمال بخواتیمہا، کہ اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے۔ حرص الشیطان، شیطان حریص ہوتا ہے، اللہ اس بات پر، اللہ کے نہ، یختم خاتمہ ہو یا ختم کیا جائے، للانسان انسان کا، بخیر خیر پر۔ چونکہ اعمال کا انحصار خاتمے پر ہوتا ہے یا اعمال کے اچھے ہونے کا انحصار خاتمے پر ہوتا ہے، تو شیطان اس بات پر حریص ہوتا ہے کہ انسان کا خاتمہ اچھا نہ ہو، یعنی وہ اینڈ پر بھی بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ وَلِذَالِكَ، اور اسی لیے، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ، يَزِيدُ مِن وَسْوَسَتِهِ، زیادہ کر دیتا ہے اپنے وسوسوں میں سے، عند الموت، موت کے وقت، موت کے وقت وسوسوں میں اضافہ کر دیتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یموتا، وہ مر جائے، علی سوء الخاتمۃ، برے خاتمے پر، یعنی انسان کا خاتمہ برا ہو۔ ٹھیک ہے۔ وَلِذَالِكَ، اسی لیے، کانا تھے، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یدعو دعا کرتے تھے، قائلاً یہ کہتے ہوئے یا فرماتے ہوئے، اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ بک تیری پناہ چاہتا ہوں، من التردی گر کر مرنے سے، اوپر سے نیچے گرنے سے، والہدمی اور چھت کے گرنے سے، والغرق اور ڈوب کر مرنے سے، والحریق اور جلنے سے، یعنی جل کر مرنے سے، وَأَعُوذُ بِكَ اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ان یہ کہ یتخبطنی الشیطان دیوانہ کر دے مجھے شیطان، عند الموت موت کے وقت۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے تھے کہ شیطان موت کے وقت مجھ پہ غالب نہ آئے، مجھے خپتی نہ کر دے، میرے حواس گم نہ کر دے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے، اس دعا سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ موت کے وقت بھی نہیں چھوڑتا۔ اس کے علاوہ جو یہ باقی موت کی اقسام ہیں، یعنی انسان کسی بلند عمارت سے یا پہاڑ سے گر کے مرے، یا یہ کہ کوئی بلڈنگ اس کے اوپر آ گرے، یا وہ ڈوب جائے، یا وہ جل جائے، تو اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور یہ سب چیزیں تو ظاہر نظر آتی ہے نا،
جلنا ڈوبنا، یہ سب چیزیں سامنے سامنے دکھتی ہیں، لیکن ایک مرنے والا انسان ہو سکتا اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا بظاہر اس کے اوپر کچھ ایسی چیز نظر نہ آئے اور انسان کے بڑے سکون کی موت مرا ہے، لیکن کوئی دوسرا نہیں جانتا کہ شیطان اس وقت اس کو کس طرح ورغلا رہا تھا. تو جو شخص دنیا میں شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے گا وہ موت کے وقت بھی انشاءاللہ بچ جائے گا، لیکن جو لوگ دنیا میں اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اس کے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر موت کے وقت بھی وہ اس کے قابو میں آ جاتے ہیں. فعلی العبد المسلم، تو مسلمان بندے پر لازم ہے، ان یحسن العمل، کہ اچھا عمل کرے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حتی، یہاں تک کہ یعصمہ اللہ، بچائے اس کو اللہ، من اغواء الشیطان، شیطان کے بہکاوے سے. فإن الانسان، پس بے شک انسان، یموت علی ما کان علیہ، فوت ہوتا ہے اسی پر جس پر وہ ہوتا ہے، یعنی جس عقیدے پر یا جس دین پر یا جس نظریے پر، تو موت بھی اسی پر ہی آتی ہے. فإذا کان، پھر جب وہ ہوتا ہے، من اہل التقوی، تقوی والوں میں سے، والاستقامت، اور استقامت والوں میں سے، والطاعت، اور اطاعت کرنے والوں میں سے، مات علی ذالک، فوت ہوتا ہے اسی پر. یعنی جو شخص زندگی میں تقوی، استقامت اور اطاعت کا راستہ اختیار کرتا ہے، موت کے وقت بھی اس کو استقامت نصیب ہو جاتی ہے حق پر، جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ سبحانہ وتعالی ایک ثابت بات کے ذریعے اہل ایمان کو دنیا میں اور آخرت میں ثابت قدمی عطا کرتے ہیں. وَإِذَا كَانَ، اور جب ہوتا ہے، من اہل التفریق، کوتاہی کرنے والوں میں سے، کمی کرنے والوں میں سے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں، والاضاعۃ، اور ضائع کرنے والوں میں سے، تخبطہ الشیطان، دیوانہ کر دیتا ہے اس کو شیطان، پاگل کر دیتا ہے شیطان، وسوسے ڈال ڈال کر کنفیوز کر دیتا ہے. وَأَغْوَاهُ، اور بہکاتا ہے اس کو، عند الموت، موت کے وقت، وَصَرَفَهُ، اور پھیر دیتا ہے اس کو، عن الخاتمۃ الحسنۃ، اچھے خاتمے سے، یعنی اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہونے دیتا. کس قدر ڈرنے کی بات ہے نا. تو انسان جیسی زندگی گزارتا ہے ویسی ہی موت آتی ہے، اور جیسی موت آتی ہے ویسا ہی پھر آخرت کا انجام اس کے سامنے آتا ہے. اس لیے بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے روز مرہ دن کیسے گزر رہے ہیں. مثلاً اگر ہم ایک بات پڑھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے تو کل کو تو پھر ہم دوبارہ پتہ نہیں کبھی سنیں گے یا نہیں. تو ساتھ کے ساتھ اگر عمل میں لانے کی کوشش نہیں ہوتی تو پھر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، وہ عادت نہیں بنتی، پھر انسان بھول جاتا ہے. ہم سب بھولنے والے ہیں، تو جو ہی کسی چیز کی یاد دہانی ہو تو کوشش کریں کہ وہ چیز عمل میں آ جائے. اس طرح استقامت ہوتی ہے، ایک ایک اینٹ رکھ کے، ایک ایک سٹیپ سے، ایک ایک قدم سے، یعنی ایک دن میں نہیں استقامت آ جاتی. انسان چلتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر چلتا ہے، جب جا کے اس کو مضبوطی سے قدم رکھنے آتے ہیں. موت کے وقت عام طور پر جن چیزوں میں گڑبڑ کرتا ہے شیطان، وہ یہ کہ وراثت کے بارے میں فیصلے غلط کروا دیتا ہے، غلط وصیت کروا دیتا ہے. بعض لوگ اپنے سارے مال کی وصیت کر دیتے ہیں، بعض لوگ اپنے وارثوں کو کچھ بھی نہیں دیتے اور نہ ہی کوئی وصیت کرتے ہیں، بلکہ کسی غلط حرام کام میں اپنا مال لگا دیتے ہیں. اس بارے میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے اپنا سارا مال جو تھا وہ اپنے بیٹوں کے نام لگا دیا اور بیویوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اور بیویوں کو طلاق دے دی. بیویوں کو طلاق دے دی، مال بچوں کے نام لگا دیا اور بات ختم. تو جب حضرت عمر کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، یا تو تم اپنی بیویوں سے رجوع کر لو اور اپنی تقسیم وراثت سے بھی رجوع کر لو، ورنہ میں تمہاری طرف سے تمہاری بیویوں کو بھی وارث بناؤں گا، یعنی باقیوں سے لے کے ان کو دلواؤں گا عدل انصاف کی بات، اور تمہاری قبر پر پتھر مارنے کا حکم دے دوں گا جیسے ابو رغال کی قبر پر پتھر مارے جاتے ہیں، اور تمہاری قبر پر ہی اسی طرح پتھر مارے جائیں گے. یعنی تم بہت بڑا جرم کر رہے ہو، بہت غلط رسم ڈال کے جانے لگے ہو. کیونکہ دور صحابہ تھا، اگر اس زمانے میں کچھ لوگ اس قسم کے کام کرتے تو وہ دوسروں کے لیے حجت بھی بن سکتے تھے.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ موت کے وقت جب انسان مرنے لگتا ہے تو اس کے پاس فرشتے بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ شیاطین بھی ہوتے ہیں. تو فرشتے تو جان لینے کے لیے آتے ہیں، زندگی میں بھی ہمارے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں اور شیاطین بھی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں جب آخر اچھی ہوتی، جیسے 99 لوگوں کا جو قاتل تھا، تو آخری وقت میں اس نے توبہ کر لی تھی، اور توبہ کر کے وہ اس ایک عالم کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے جا رہا تھا کہ وہ اپنی بستی چھوڑ کے جہاں وہ غلط کام کیا کرتا تھا وہاں سے ہجرت کر رہا تھا. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایک خاص علاقے میں کسی خاص ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے تو وہاں وہ بچ نہیں سکتا، باوجود کوشش کہ وہ نہیں بچ سکتا، تو پھر وہ اس جگہ کو چھوڑ دیتا ہے، کہیں اور چلا جاتا ہے. تو اس شخص نے بھی ایسا ہی کیا. تو ابھی وہ پہنچا نہیں تھا جہاں پہنچنے کے ارادے سے وہ نکلا تھا کہ اس کی راستے میں ہی وفات ہو گئی. تو اس وقت نیکی کے فرشتے اور برائی کے فرشتے، یعنی برے اعمال کرنے والوں کے لیے جو فرشتے آتے ہیں، انہوں نے آپس میں کہا کہ ہر ایک کہتا تھا کہ ہم اس کی جان لیں گے. تو بہرحال وہ زمین ناپی گئی اور جہاں سے فاصلہ کم تھا، جہاں اس نے پہنچنا تھا وہاں فاصلہ کم رہ گیا تھا، تو پھر ان فرشتوں نے اس کی جان لی. تو ایک شخص اگر ساری زندگی بھی برے کام کرتا رہا ہے لیکن اگر اس کا خاتمہ اچھا ہے تو اس کے لیے اچھا ہی اچھا ہے. اور اسی طرح اگر ایک شخص ساری زندگی بھی اچھے کام کرتا رہا لیکن آخر میں آ کے وہ اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے تو اس کے لیے بھیانک انجام ہے. تو ہمیشہ اچھے خاتمے کی دعا کرنی چاہیے اور اس وقت بھی شیطان کی چالوں سے محفوظ رہنا چاہیے اور اس کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے. اس دعا کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی. میرے فادر کی ڈیتھ ہو رہی تھی اس وقت آکسیجن سلنڈر وغیرہ تھا، لیفٹ سائڈ پہ میں کھڑی ہوئی تھی. تو مجھے پتا چل رہا تھا کہ ان کی جو کنڈیشن ہو رہی تھی، تو میں ان کو بول رہی تھی کہ آپ اللہ کا کلام پڑھیں، کچھ بھی کلمہ پڑھنے کی میں کوشش کرتی لیکن مجھ سے خود بھی بولا نہیں جا رہا تھا اس وقت. تو میں ان کی لیفٹ سائڈ پہ تھی. جب وہ میری طرف دیکھتے تھے، لیفٹ سائڈ پہ میری طرف نہیں دیکھتے تھے، میرے ساتھ دیکھتے تھے، تو وہاں دیکھ کے وہ اللہ اکبر پڑھتے تھے اور رائٹ سائڈ پہ دیکھ کے مسکراتے تھے. اور مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ لیفٹ سائڈ پہ دیکھ کے اللہ اکبر اتنی زور سے کیوں پڑھ رہے ہیں. میں ان کو کلمہ پڑھنے کا کہہ رہی ہوں، وہ کلمہ نہیں پڑھے، وہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں اور تکبیرات پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان سے بولا نہیں جا رہا تھا اس وقت نا. تو مجھے اب یہ چیز سمجھ آئی ہے کہ واقعی شیطان پتہ نہیں کس طریقے سے تکلیف دیتا ہوگا اور کس طریقے سے روکتا ہوگا. اب دیکھیے کہ جو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، تو وہ بیماری کی حالت میں تھے اور ان کو شیطان نے تنگ کر رکھا تھا. تو آپ سب کا بھی ایکسپیرینس ہوگا کہ جب کبھی آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں، آپ اریٹیٹ ہونے لگتے ہیں اور اس وقت کوئی آپ کو کچھ کہے تو آپ اس کا الٹا کرتے ہیں. تو موت کی جو تکلیف ہے، موت کی جو سختی ہے، اس سختی کے وقت کہ جان نکل رہی ہو اور آپ کے پاؤں اور آپ کی ٹانگیں اور آپ کے ہاتھ سب ٹھنڈے ہو چکے ہوں اور روح نکلنے کا کچھ ہی وقت باقی ہو، تو اس وقت کیا بولنا آسان کام ہے؟ ذرا سی بیماری ہو، تکلیف ہو تو بات کرنے کو دل نہیں چاہتا. تو اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے انسان اپنے لیے کچھ کر لے. وہ جو اس وقت میں ذکر کرنا ہے وہ ابھی سے شروع کر دے. صدقہ جو ہے وہ بھی انسان کو بری موت سے بچاتا ہے. تو صدقہ کرنے میں بھی کبھی بخل نہ کرے، کیونکہ ہم بہت کچھ جو بچا کے رکھتے ہیں وہ اصل میں کس کے لیے ہوتا ہے؟ بعد والوں کے لیے ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے تو نہیں ہوتا. اس کا ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ لیکن عموماً ہمارا رجحان کیا ہوتا ہے کہ اپنے لیے آگے کم بھیجتے ہیں اور پیچھے والوں کے لیے زیادہ چھوڑتے ہیں. اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. تو اس کی کیسے تطبیق ہم کریں گے کہ ہم دعا بھی کرتے ہیں، نیکی کے اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی شخص پھر اینڈ پہ آ کے وہ غلط ایسا کیا کام کرتا ہے کہ کیونکہ ہمارے سامنے تو صرف اس کا ظاہر ہوتا ہے نا، ہمیں تو اس کے باطن کا نہیں پتا. ٹھیک ہے نا، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. ٹھیک، یعنی ایک شخص بظاہر حج پہ ہر سال جا رہا ہے، آپ کو کیا پتا وہ کیوں جا رہا ہے؟ وہ کسی بزنس کے لیے جا رہا ہے یا لوگوں کے نظر میں حاجی مشہور ہونے کے لیے جا رہا ہے، یا کیا نیت ہے اس کی جانے کی؟ ایک شخص بڑے بڑے لنگر کھولے ہوئے ہے، بڑے بڑے نیکی کے کام کر رہا ہے اور ہم کہتے ہیں واہ بھی واہ بہت صدقہ کرتا ہے، لیکن ہمیں کیا پتا وہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے نا. ٹھیک ہے، کچھ لوگ نیکی عادتاً کرتے ہیں، وہ یہ کام ایسے نہیں تو ویسے کر لیا.
ان کو اس سے خوشی ہوتی ہے، ایک سیلف پرائڈ ملتی ہے، یا ایک ان کو اچھا لگتا ہے، تو بس وہ اس لیے کرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے نہیں کرتے. تو جب تک کوئی کام خالصتاً اللہ کے لیے نہ ہو تو بظاہر وہ کتنا بھی بڑا ہو، وہ نہ صرف یہ کہ قبول نہیں ہوگا بلکہ الٹا جرمانہ ہوگا اس پر کہ تم نے یہ کیا کیوں تھا، ایسے دھوکہ کیوں دیا. منافقوں کی یہ حالت ہے نا، یخادعون اللہ والذین آمنوا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کہاں رکھنا ہے. بس ہم اس بات کی فکر کریں کہ اپنا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ خالص کر لیں. نمبر 15 نمبر تجنید النساء للفساد. ان المرأة المتبرجة من اعظم جنود ابلیس علیہ لعنۃ اللہ فهو يستخدمها لنشر الفساد والرذیلة. ولذلك قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ومعنى استشرفها الشيطان أي انتبه إليها وطمع فيها وتسلط عليها. رواه الترمذي وصححه الألباني. وقال سعيد بن المسيب رضي الله عنه ما بعث الله نبيا إلا لم يأمن أن يهلكه بالنساء. ولعظم فتنة النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله عز وجل مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن كفر من قد مضى إلا من قبل النساء وهو كائن كفر من بقي من قبل النساء. وقال حسان بن عطية ما أتيت أمة قط إلا من قبل نسائهم. تجنید کا لفظ جند سے، جند کہتے ہیں فوج کو، لشکر، جنود. تجنید کہتے ہیں بھرتی کرنا، ریکروٹمنٹ. تجنید النساء عورتوں کی بھرتی، ریکروٹمنٹ، للفساد فساد کے لیے، فساد کے کام کے لیے عورت کو آلہ کار بنانا، عورتوں کے ذریعے غلط کام کروانا، یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے. ان المرأۃ بے شک عورت، المتبرجۃ بے پردہ، تبرج قرآن مجید میں آتا ہے لفظ، بے پردہ عورت، من اعظم جنود ابلیس، ابلیس کے لشکروں میں سے سب سے بڑا لشکر ہے. یعنی ابلیس جن لوگوں سے کام لیتا ہے ان میں سب سے ٹاپ پر بے پردہ عورتیں ہیں. ابلیس علیہ اس پر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے یا ہو چکا، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی. فہوا پس وہ کون ابلیس، یستخدمها استعمال کرتا ہے اس کو، کس کو؟ عورت کو، لنشر الفساد فساد پھیلانے کے لیے، والرذیلۃ اور گندگی، گھٹیا پن، فضول باتیں، فضول چیزیں. ولذالک اسی لیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرأۃ عورۃ، عورت پردے کی چیز ہے. فاذا خرجت پھر جب وہ نکلتی ہے، استشرفها جھانکتا ہے اس کو، الشیطان شیطان، تاکتا ہے اس کو شیطان. رواہ الترمذی، ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. وصححہ الالبانی، البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. ومانا اور مانا، استشرفها الشیطان، اس کا مانا کیا ہے؟ ای یعنی انتبہ متوجہ ہوتا ہے، الیہا اس کی طرف، وطمع فیہا اور امید رکھتا ہے اس میں، وتسلط علیہا اور مسلط ہو جاتا ہے اس پر. یعنی عورت جب اپنا پردہ اتار دیتی ہے یا جب وہ بغیر پردے کے نکلتی ہے تو شیطان کا اس پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے. پھر وہ غیر مردوں کو اٹریکٹیو بنا کر اس کو دکھاتا ہے اور اس کے ذریعے مردوں کو فتنے میں ڈالتا ہے اور ان کے ایمان کو خراب کرتا ہے، ان کے ایمان کو کمزور کرتا ہے. جب ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو پھر ان کے اندر سے خیر اور بھلائی کی قوت ختم ہو جاتی، پھر انہیں اپنی بیوی، اپنے گھر کی عورت بہت بری لگتی
اور باہر کی سجی بنی عورت بہت اچھی لگتی، جس کی وجہ سے ان کی نگاہیں بھی خراب ہوتی ہیں، اور وہ نگاہوں تک کی تو بات نہیں رہتی، وہ چیز دل میں چلی جاتی تو اس کے دل میں بھی بگاڑ آتا ہے، اور یوں بہت سی خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ وقال سعید بن المسیب، سعید بن مسیب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، ما بعث اللہ، نہیں بھیجا اللہ نے، نبیًا کوئی بھی نبی، الا مگر، لم یأمن نہیں وہ امن میں آیا، ان یہلکہ کہ ہلاک کر دیا جائے اس کو، بالنساء عورتوں کی وجہ سے۔ سعید بن مسیب جو ایک تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ سب اس بات سے خوف میں رہے کہ کہیں ان پر عورتوں کی خرابیوں کی وجہ سے عذاب نہ آ جائے۔ وَلِعِظَمِ، یہ عزم نہیں ہے، عزم ہڈی کو کہتے ہیں، تو یہ عزم ہے، این زیر زوئے پہ ازور، ٹھیک ہے، لفظ ٹھیک کر لیجیے۔ وَلِعِظَمِ فِتْنَةِ النِّسَاءِ، اور عورتوں کا بڑا فتنہ، اس کی بڑائی یا اس کی جو انٹینسٹی ہے اس کے بارے میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدنیا، بے شک دنیا، حلوۃ میٹھی ہے، سویٹ ہے، خضرۃ سرسبز ہے، یعنی چکھنے میں بھی اور دیکھنے میں بھی بڑی خوشگوار ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اور بے شک اللہ عز وجل مستخلفکم، تمہیں جانشین بنانے والا ہے، فیہا، اس میں، یعنی پچھلی جنریشن چلی جائے گی تو بہت سی چیزیں تمہارے پاس آ جائیں گی، پھر تم زمین کے مالک ہو جاؤ گے۔ لِيَنْظُرَ، تاکہ وہ دیکھے، لِيَنْظُرَ، تاکہ وہ دیکھے، کیف تعملون، تم کیسے عمل کرتے ہو۔ فاتقوا الدنیا، پس بچو دنیا سے، پس ڈرو یا بچو دنیا سے، واتقوا النساء، اور بچو عورتوں سے، فإن، پس بے شک، اول فتنتی، پہلا فتنہ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا، کانت فی النساء، وہ عورتوں میں تھا، یعنی عورتوں کے ذریعے وہ شروع ہوا تھا۔ بنی اسرائیل میں پہلی خرابی عورتوں کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ تو اس میں کیا بتایا گیا کہ عورت کے فتنے کے بڑا ہونے، یعنی یہ فتنہ کتنا بڑا ہے، اس کے بڑا ہونے کی وجہ سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت بتائی کہ دنیا بظاہر دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے، اور تمہیں یہ دنیا ملے گی، تم اس میں جانشین بنو گے، جیسے صحابہ کرام کو بعد میں بہت فتوحات حاصل ہوئی، اور یہ سب کچھ دنیا کا مل جانا دراصل ایک امتحان ہوگا، اور نہ صرف یہ کہ ان کے لیے، باقی ہم سب کے لیے بھی وہ ایک امتحان ہے۔ اور اس میں دیکھا کیا جا رہا ہے، جس کو جو بھی ملا ہے، کہ انسان عمل کیا کرتا ہے۔ اگر کسی کے پاس زیادہ دنیا ہے یا آرام اور سہولت کی چیزیں زیادہ ہیں تو پھر اس کا امتحان بھی بڑا ہے کہ وہ انسان دنیا کے آرام پا کر آخرت کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ اور پھر بنی اسرائیل کی مثال دے کے بتایا گیا کہ ان میں بھی خرابی عورتوں کی وجہ سے آئی تھی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندر بھی عورتوں کے پیچھے لگنے کی وجہ سے یہ خرابی پیدا ہو جائے۔ اصل میں عورت چاہے مرد کے مقابلے میں جسمانی طور پر فزیکلی اسٹرینتھ کے اعتبار سے ویک بھی ہو، لیکن اس کے پاس اور ایسے ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ وہ عقل مند سے عقل مند اور سمجھدار سے سمجھدار مرد کی عقل پہ غالب ہو جاتی، اور بعض اوقات اس سے ایسے فیصلے کروا لیتی ہے کہ جو اس کے اپنے لیے بھی، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے نقصان دہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے مردوں کو خصوصاً محتاط رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے، کیونکہ قوام وہ ہیں، ذمہ دار وہ ہیں، ان کی پوچھ زیادہ ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت پہ کوئی ذمہ داری نہیں اور وہ مرد کو کسی برے کام سے نہ روکے یا اس کو کوئی ڈائریکشن نہ دے، نہیں، وہ اپنی جگہ کرے گی، کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوتی ہے، جیسے حضرت آسیہ تھی، اور مرد جو ہے بہت سرکش ہو سکتا ہے، اللہ کا نافرمان بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں عورت کا بھی ذمہ بنتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ساتھی کو سیدھے رستے کی طرف لائے جتنا وہ کر سکے، لیکن اصل ذمہ داری بہرحال مردوں ہی کی ہے۔ وقال ابن عباس، اور ابن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما، اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے، لم یکن، نہ تھا، کفر من قد مضى، ان کا جو گزر چکے، الا مگر، من قبل النساء، عورتوں کی طرف سے، وہو کائن، اور وہ ہونے والا یعنی آئندہ بھی ہوگا، کفر من بقی من قبل النساء، جو بھی باقی ہیں عورتوں ہی کی طرف سے،
ابن عباس کہتے ہیں کہ پچھلی قوموں میں بھی کفر کا آغاز یا کفر کی ابتدا یا بنیاد کہاں سے شروع ہوئی؟ عورتوں کی وجہ سے یا عورتوں کی طرف سے، اور آئندہ بھی عورتوں ہی کی وجہ سے ایسا ہوگا، کیونکہ دنیا کی چیزوں میں سے سب سے زیادہ مرغوب چیز عورت ہے مرد کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے پھر وہ بعض اوقات اس کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے اور مجبور ہو کر اپنے دین ایمان کو بھی بیچ دیتا ہے، تو اس لیے ابن عباس نے بھی اس چیز سے خبردار کیا. وقال حسان بن عطیہ، حسان بن عطیہ کہتے ہیں ما اتیت امت قط الا من قبل نسائہم، ما اتیت نہیں لائی گئی یعنی نہیں فتنے میں مبتلا کی گئی، امتن کوئی امت، یا نہیں زوال پذیر ہوئی کوئی امت، قط کبھی، الا مگر من قبل نسائہم اپنے عورتوں کی طرف سے یعنی عورتوں کی وجہ سے. تو اس میں سب سے بڑا فتنہ متبرجہ عورت کو بتایا گیا. متبرجہ عورت کون سی ہوتی ہے؟ تبرج کیا ہوتا ہے؟ زیب و زینت اختیار کرنے والی. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے السلسلہ صحیحہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی اور تکبر سے چلتی ہیں. ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کبے کی طرح، یعنی بہت کم. یعنی کبے عام طور پر پورے کے پورے کالے ہوتے ہیں، ان کی چونچ بھی کالی ہوتی ہے، لیکن کچھ کبے ایسے ہوتے ہیں بہت ریئر، کم، جو ہارڈلی دیکھنے میں آتے ہیں. اور وہ کیسے ہوتے ہیں کہ ان کی چونچ بھی سرخ اور پاؤں بھی سرخ، یعنی پھر کم تعداد ہوگی جو جنت میں جانے والی ہوگی. ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا اور اس میں جانے والی اکثریت کون تھی؟ عورتیں تھیں. تو اس لیے اس میں ہمیں غصہ کرنے کے بجائے، ناراض ہونے کے بجائے کہ کیوں عورتوں کو ایسا کیوں کہا گیا، ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، ورنہ جنت میں بھی عورتیں ہوں گی اور جنت کی عورتوں کی سردار بھی ہوں گی، جیسے حضرت فاطمہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں بدترین عورتیں کس کو بتایا گیا ہے؟ جو زینت کا اظہار کرنے والی اور تکبر کی چال چلنے والی، یعنی جن کی چال میں بھی تکبر، چال میں اٹھان، چال میں تواضع نہیں. ہیل کوئی بھی ہو، جوتا کوئی بھی ہو، لیکن اصل چیز جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، دو بنیادی چیزیں بتائی ہیں کہ زینت کا اظہار ہو رہا ہو اور تکبر کی چال ہو. آپ نے ان کو منافق بتایا. جی، دو چیزیں میرے ذہن میں آ رہی تھی. ایک تو یہ کہ جتنے بھی معاشرے میں ہمارے اس ٹائم مسائل چل رہے ہیں تو میرے ذہن میں آتا تھا کہ ان کا کوئی ایسا حل ہو جو ایک حل ہو اور بہت سارے، وہی بات کہ سانپ مر جائیں ایک ہی لاٹھی سے. تو میرے ذہن میں جو چیز آتی تھی نا وہ ہمیشہ سے یہ آتی تھی کہ یہ جو خواتین بازاروں میں گھومتی ہیں اور یہ جو باہر نکلی ہوئی ہیں نا، ان کو کسی طرح پکڑ کے اندر بند کر دیا جائے. یہ بند ہو جائیں گی نا تو بہت سارے مسائل جو ہے نا خواتین کے نہ صرف بلکہ مردوں کے بھی اور معاشرے کے، یہ مجھے لگتا تھا کہ جیسے ختم ہو جائیں گے، اور وہی چیز اس میں بھی مجھے نظر آ رہی ہے. دوسری یہ چیز کہ میں دیکھتی ہوں کہ یہ جو دکھاوا کرنا، ریاکاری ہے اور زینت کا اظہار، یہ پھر بھی ایک جو طبقہ ہے نا خواتین کا، مردوں میں تو چلیں سمجھتا ہے اس کو کہ یہ منع ہے، لیکن عورتوں میں بڑا جائز کیا ہوا ہے اس کو. عورتوں کی محفلوں میں تو ایسے یہ چیز ہوتی ہے کہ یعنی بہت دیندار طبقہ جو ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جائز ہے یا اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں، کہ عورتوں میں کیا وہ چیز گناہ نہیں رکھتی. جی، ریاکاری کا تو ہم جائزہ نہیں لے سکتے کہ ان کے دل میں کیا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن جو چیز منع ہے وہ اسراف ہے، اسراف اور شو آف کرنا، یعنی دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کرنا، تو وہ تو ہے نیت سے تعلق رکھتا ہے. لیکن اگر کہیں بھی نیت میں خرابی ہے تو وہ انسان کے لیے نقصان دہ. ٹھیک ہے. پھر شوہر کی غیر موجودگی میں زیب و زینت کا گناہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کے بارے میں مت سوال کرو، یعنی مت پوچھو ان کا کیا انجام ہوگا. ان میں سے ایک ایسی عورت کہ اس کا شوہر اس سے غائب ہو. غائب ہونے سے مراد وہ کسی دوسرے ملک میں ہو، کسی دوسرے شہر میں ہو، یا فوت ہو چکا ہو، ہے نہیں، اور وہ اس کے دنیاوی اخراجات پورے کر کے گیا ہو، یعنی اس کے گزر بسر کا سارا انتظام کر کے گیا ہو. پھر وہ اس کی عدم موجودگی میں بند سنور کر باہر نکلی. ان کے بارے میں مت پوچھو کہ یہ کتنے بڑے مجرم ہیں. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی 2 قسمیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھی،
ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے. دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. یعنی زینت کا دکھانا صرف مردوں میں نہیں، عورتوں کے اندر بھی کپڑے پہننے کے باوجود ننگی. جیسے بات ہوئی تھی نا کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو ہے وہ حرام ہے دکھانا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس صرف انسان اتنا کپڑا پہن لے اور گھر میں واقعی ننگا پھرنا شروع کر دے. باقی کی جو رخصت ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ جیسے بچوں کو دودھ پلانا ہوتا ہے عورت نے، اور بعض اوقات یہ کہ ہر وقت عورت کپڑے میں ڈھانک کے اس کو لپیٹ کے نہیں پلا سکتی، یا پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے کام کاج میں بازو اوپر کیے ہوئے ہیں یا دوپٹہ ایک طرف رکھا ہوا ہے اور جھاڑو لگا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو کیونکہ مکمل برقعے جیسا حجاب کر کے تو گھر میں نہیں رہا جا سکتا. اگر یہ کہا جائے کہ عورت کا عورت سے اتنا ہی پردہ ہے جتنا عورت کا مرد سے ہے، تو پھر تو فرق ہی نہیں رہ جاتا، کیونکہ مرد مرد ہے اور عورت عورت ہے. تو دونوں میں فرق تو بہرحال ہے، لیکن وہ ضرورتاً رخصت ہے، دکھاوے کی اس میں اجازت نہیں. ٹھیک. اور جن پارٹس کو چھپانا چاہیے ان پارٹس کو دکھانا تو پھر بالکل ہی غلط ہو جاتا ہے. یعنی ٹائٹ اسکنی پینٹس وغیرہ یا ساڑی وغیرہ پہن کے تو پیٹ کا وہ حصہ بھی ننگا کر دینا جس کا دکھانا بالکل ہی حرام ہے. بازو کا دیکھا نا اپنے کمر پوری ننگی ہو رہی ہوتی، تو یہ عورتوں میں بھی اس طرح ننگا ہو کے پھرنا یا بیٹھنا درست نہیں. حیا جو ہے ایمان کا حصہ ہے. جی ذہن میں ہوگا یہ ٹھیک ہے، تو بچوں کے سامنے بھی ہمیں تھوڑا تہذیب میں رہنا چاہیے. جی، یعنی بعض اوقات گلا ایسا بنایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ذرا نیچے جھک کے کچھ لیتے دیتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، سب کچھ ننگا ہو رہا ہوتا ہے، پورا اندر سے جھانکا جا رہا ہوتا ہے. تو اب عورت کا یہ حصہ اس کے لیے حسن ہے، اٹریکشن کا ذریعہ ہے. تو اگر وہ اپنے لڑکوں کے سامنے یا اپنے بچوں کے سامنے بھی ایون بار بار اس طرح دکھا رہی ہے تو ان کی نگاہوں سے تو حیا ختم ہو جائے گی. ابھی آپ نے ہمیں بتایا کہ مرد قوام ہے لیکن عورت بھی اگر مطلب ہے اس سائڈ پر تھوڑا دین کی اس کو سمجھ بوجھ ہے تو وہ اپنا رول اس کو پلے کرنا چاہیے. میرا یہ پرسنل کوسچن تھا، میں نے سوچا تھا کہ میں آپ سے پرسنلی آ کے پوچھوں گی، لیکن میرا خیال ہے کہ ساری آڈینس ہی اس سے مستفید ہو سکتی ہے. اگر آپ ہمیں تھوڑی سی نصیحت کر دیں یا ہمیں اپنا کوئی لیکچر کا ریفرنس دے دیں کہ ہم وہ لیکچر سن لیں کہ کس طرح سے ہم یہ رول پلے کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں. میرا ایک لیکچر ہے دین کا کام کیوں کریں، عورتیں کیوں کریں دین کا کام، تو اس میں میں نے قرآن مجید کی آیات سے ریفرنس دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. گھروں میں ینگ لڑکے بطور کک اور ٹائٹ کپڑے اور جینز اور اس طرح کی، اور وہاں بیٹیاں بھی پھر رہی ہیں، بہویں بھی پھر رہی ہیں، مائیں بھی پھر رہی ہیں، تو سر ان کے لیے کیا کیا جائے اور ان سے کیا کہہ کے اس سے روکا جائے؟ دیکھیں ہماری بات تو کیا اہمیت رکھتی، اصل تو اللہ کا حکم ہے. قرآن مجید کی وہ آیات دکھائی جائیں، احادیث دکھائی جائیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا. تو اگر کوئی منع ہو جائے تو اپنا فائدہ ہے، کیونکہ ایسی عورتوں کا انجام کیا بتایا گیا ہے. فرمایا دوسری قسم کی عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. یہ بہت قابل غور جملہ ہے، کپڑے پہننے کے باوجود ننگے ہونا. اب یہ ساری صورتیں ان کی آپ خود ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کپڑا پہن کے ننگا انسان کیسے کیسے ہوتا ہے. یا تو اس کی شیپ یا کٹ ایسا ہوتا ہے، یا وہ سی تھرو ہوتا ہے، یا بہت ٹائٹ ہوتا ہے. مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی، یعنی مقصد اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے ہمیں اچھا سمجھیں، دوسرے ہمیں توجہ دیں. ان کے سر بخت اونٹ کے کوہان کی طرح ہیں، یعنی سروں پر انہوں نے بال باندھے ہوئے ہیں. ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے لمبے فاصلے سے آتی ہے. یعنی ایسی خواتین جو ہیں وہ اپنے لیے خود مشکل کرنے والی. تو جب انجام انسان کے سامنے ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے عمل کو بھی درست کر لیتا ہے. یہ جو سی تھرو والی بات ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شلوار پہنی ہوئی ہے اوپر ہو رہی ہے ٹخنوں میں. ایک دفعہ کسی کلینک میں تھی میں، تو وہاں ایک لڑکی تھی بہت اسمارٹ خوبصورت، تو عورتیں دیکھیں اس کو، مردوں کا تو میں سوچتی تھی کیا حال ہوتا ہوگا اس کو دیکھ کے. تو اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ اتنے سی تھرو تھے کہ جب وہ اندر آئی تو مجھے لگا جیسے بالکل میں نے کچھ نہیں پہنا ہوا. مجھے اتنی شرم آئی نا. جتنی دیر ہم وہاں بیٹھے رہے وہ ڈیل کرتی رہی، وہ مرد بھی بیٹھے ہوئے، عورتیں بھی بیٹھے ہوئے. میرا دل کرے میں کیا کروں نا. میں نے بڑی دعا کی اللہ سے کہ میں اس کو کچھ کہوں، کون بتائے گا اس کو. لیکن پھر یہ میرے ساتھ اور بھی ایک دو تھے، میں نے کہا اس کو کچھ کہتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں اثر ہوتا، کیا فائدہ کہنے کا. میں نے کہا ہم ایک دفعہ کہہ دیں. خیر میں نے جا کے اس کو نا جب جانے لگی نا تو میں اٹھ کے گئی، میں نے اسے کہا کہ آپ ماشاء اللہ بہت پیاری ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا خوبصورت بنایا. اس طرح کر کے نا تھوڑی سی تعریف کی اس کی.
جو اس میں تھی چیزیں. میں نے کہا کہ ایک چیز جو مجھے لگی کہ اگر آپ جو بھی اس کو کہنا تھا کہ اگر آپ لباس میں تھوڑا سا یہ کر لیں کیونکہ آپ اتنی اٹریکٹیو ہیں اور اس سے سب مرد دیکھ رہے ہیں اور آپ کا جسم اتنا نمایاں ہو رہا ہے, تو ہمیں تو قرآن میں یہ حکم ہے, حدیث میں حکم ہے. سزا یقین کریں اس نے بالکل برا نہیں منایا. حالانکہ میں جب جا رہی تھی تو میرا خیال تھا کہ وہ شاید ایک دم بلنٹ ہو جاتے ہیں نا لوگ بعض اوقات, وہ کہنے لگے اچھا آئی ڈیڈنٹ فیل اٹ. مجھے اس کی بات نا بہت یاد رہے گی. اس نے کہا اچھا آئی ڈیڈنٹ فیل اٹ, آئی ڈیڈنٹ نو کہ آئی ایم لوکنگ لائک دس. تب خود بھی نہیں احساس ہوتا نا, کہ کوئی احساس دلانا چاہیے ہمیں. تو بعض اوقات ہم کیا کریں ایسی سچویشن میں؟ آرام سے جا کے ٹیپ کر کے کندھے کو آتے ہیں, مرد آپ کو دیکھ رہے ہیں, سارے مرد آپ کو دیکھ رہے ہیں, کچھ کہنا چاہیے نا, بتانا چاہیے نا. آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں, سب آپ کو دیکھ رہے ہیں. جیسے نماز پڑھتی ہیں عورتیں, میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے مالس میں بھی اس کے پرے ایریا بنا ہوتا ہے, نماز کی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں, آج کل بڑا رجحان ہے نماز کی طرف, لیکن کوئی نماز کی اس طرح نہیں, جینس پہنی ہوئی ہے, چھوٹا سا اسکارف ہے وہ. تو میں نے کیا کیا ہے کہ الحمدللہ کہ یہ نماز کی چادریں بنا کر کے نا تو مال میں بھی, اور میں نے کہا کہ جس جگہ بھی اپروچ ہو وہاں پہ رکھ دی جائیں. کچھ تو کیا ہے اور کچھ اور کروں گی کہ یہ تاکہ وہ پہن کے اس وقت اور ادھر ہی رکھ جائیں. یہ چیز میں نے دبئی میں بہت دیکھی تھی, آتے تھے وہ نیچے سے بھی پہن لیتی تھی اور اوپر بھی پہن کے پڑھ کے نماز رکھ کے پھر چلی جاتی تھی. دیکھیں نا, نماز جو ہے نا انسان کو برائی سے روکتی ہے. اگر نماز میں انسان اپنا سطر پورا کر لے صحیح طور پر, تو دن میں 5 دفعہ اس کی پریکٹس ہو جائے صحیح لباس پہننے کی, تو پھر بازار نکلتے وقت بھی اس کا لباس صحیح ہو جائے گا. آپ جب کپڑے پہنے نا تو ایک دفعہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ ضرور دیکھا کریں کہ اس سے کیا کیا آپ کا جھلک رہا ہے, کیونکہ بعض اوقات خود کو سامنے سے نہیں پتا چلتا جب تک دوسری نگاہ آپ کو نہ دیکھے. ٹھیک ہے, چلیے نیکسٹ ہے التفریق بین الزوجین. فمن اہداف الشیطان ہدم الاسر وتشرید الابناء واخراب البیوت العامرة, ولذلك فإنه لا يألو جهدا في التفريق بين الرجل وامرأته ليتم له هدفه المنشود. فعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يدع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت. رواه مسلم. التفریق جدائی ڈالنا, بین الزوجین میاں بیوی کے درمیان, میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کرنا, جدائی ڈالنا, یہ بھی شیطان کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے. فمن اہداف الشیطان, شیطان کے گولز میں سے, ہدم الاسری, خاندانوں کو برباد کرنا. اسر, اسرت ان کی جمع ہے, ہدم برباد کرنا یعنی گرانا, چھتیں گرا دینا. وہ تشرید الابناء, اور بدکانا بیٹوں کو یعنی بیٹوں کو آوارہ کرنا. وہ اخراب البیوتی, اور ویران کرنا گھروں کو. العامرتی, آباد, آباد گھروں کو ویران کرنا. ولذالک, اسی لیے. فإنہ, پس بے شک وہ. لا یألو, نہیں کمی کرتا. جہدن, کوشش میں. فی التفریق, جدائی ڈالنے کے لیے. بین الرجل وامرأتہ, مرد اور اس کی عورت کے درمیان, مرد اور اس کی بیوی کے درمیان. لیتم, تاکہ پورا ہو جائے. لہو, اس کے لیے. ہدفہ المنشود, اس کا مخصوص ہدف, ٹارگٹ. منشود وہ عہد جس پہ اس نے قسم کھائی تھی. فعن جابر رضی اللہ عنہ, جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, قال, کہتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان ابلیس, بے شک ابلیس, یدع عرشہ علی الماء, رکھتا ہے اپنا عرش پانی پر, بچھاتا ہے اپنا عرش یا قائم کرتا ہے اپنا عرش پانی پہ. ثم یبعث سرایاہ, پھر بھیجتا ہے اپنے لشکروں کو. فادناہم, تو قریب تر ان میں سے. منہ, اس سے. منزلتاً, مقام میں, مرتبے میں. اعظمہم, ان میں سب سے بڑا. فتنتاً, فتنے کے اعتبار سے, یعنی جو سب سے بڑا فتنہ کریٹ کرتا ہے وہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, اس کا مقرب ہوتا ہے. یجیء احدہم, ان میں سے ایک آتا ہے. فیقول, تو کہتا ہے. ما ترکتہ,
نہیں میں نے چھوڑا اس کو، حتی یہاں تک کہ فرقت بینہ و بین امرأتہ میں نے جدائی ڈال دی اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان. قال وہ کہتا ہے فیدنیہ منہ تو اسے وہ اپنے قریب کر لیتا ہے، ویقول اور کہتا ہے نعم انت تم کتنے اچھے ہو. یعنی ایک طرف نامحرم عورتوں کو مردوں کے سامنے خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے اور اس طرح بگاڑ پیدا کرتا ہے مردوں کی ذہنیت میں، اور پھر دوسری طرف میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا ہے، اپنی بیوی کو شوہر کی نگاہ میں بدصورت بنا کے دکھاتا ہے، اس کی عادتیں بری لگواتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کی چھوٹے چھوٹے کام کاج، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، وہ سب کیا ہوتا ہے مرد کی نگاہ میں اچھا نہیں ہوتا، اس میں کوئی اس کے لیے اٹریکشن نہیں ہوتی. وہ اس کو یہ احساس دلاتا ہے کہ دیکھو اس کو تو چلنے کا ڈھنگ نہیں، اس کو پہننے اوڑھنے کا نہیں، اس کو تو بات نہیں کرنی آتی. بعض اوقات کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، کوئی خامی نہیں ہوتی، مگر انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مرد اپنی ہی بیویوں سے بدظن ہو جاتے ہیں اور اپنے ہی گھروں کو برباد کر لیتے ہیں، اور یہ بھی شیطان کا فتنہ ہوتا ہے. اور جب میاں بیوی میں جدائی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تشرید الابناء ہوتی، بچے آوارہ ہو جاتے ہیں. وہ اخراب البیوت العامرہ آباد گھر برباد ہو جاتے ہیں، گھر بے رونق ہو جاتے ہیں. اس لیے وہ اس معاملے میں کبھی کوتاہی کرتا ہی نہیں، کمی کرتا ہی نہیں کہ کسی نہ کسی طرح وہ دونوں کے درمیان جدائی ڈال دے تاکہ اس کا مقصد پورا ہو جائے. کون سا مقصد؟ کہ میں ان سب کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا. کیونکہ جب شوہر بیوی کے درمیان خرابی پیدا ہوئی تو ایک نے دوسرے پہ الزام لگایا، بعض اوقات وہ جھوٹے الزام ہوتے ہیں، بعض اوقات بدگمانیاں ہوتی ہیں، اس میں عمل برباد ہوتے ہیں. پھر ماں باپ کا برا اخلاق جب بچوں پر پڑتا ہے اس کا اثر بچوں پر ہوتا ہے. بچے جو ہیں وہ بھی بدتمیزی اور بد اخلاقی سیکھتے ہیں، وہ ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، وہ ماں باپ میں سے دونوں میں یا کسی ایک سے رشتہ ہی کاٹ لیتے ہیں، ملنا جلنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ قطع رحمی کے مرتکب ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ ساری چیزیں، یعنی ایک خرابی اگر آپ غور کریں کہ ایک شوہر بیوی کی لڑائی جو ہے وہ نسلوں تک اثر ڈالتی ہے اور اخلاق برباد کرتی ہے اور شخصیتیں مسخ ہو کر رہ جاتی ہیں، تو شاید اس سے بڑا کوئی فتنہ یا خرابی ہو. اور ابلیس کیا کرتا ہے؟ ابلیس نے اپنا ٹھکانہ پانی پہ بنایا ہوا ہے. اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقابلہ بھی کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عرش کہاں ہے؟ پانی پر ہے. تو اس نے بھی اپنا عرش سمندر پر رکھا ہوا، پانی پہ رکھا ہوا، اور وہ ہے اللہ کا بنایا ہوا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جنود ہیں، لا یعلم جنود ربک الا ہو، تو اس نے بھی اپنے لشکر تیار کر رکھے ہیں، اپنی آرمیز بنائی ہوئی ہیں. اور پھر ان کے بھی مقام ہیں، مرتبے ہیں، اور ان میں سے سب سے زیادہ مرتبے والا وہ ہے جو سب سے بڑے بڑے فتنے کرتا ہے. اور ان فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا ہے. جو یہ فتنہ ڈال کے آتا ہے اس کو وہ تاج پہناتا ہے، اس کو اپنے قریب کرتا ہے، اس کو شاباش دیتا ہے. تو اس لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ گھر کا ماحول درست رہے، خواہ اس کے لیے کتنا بھی صبر کرنا پڑے. اب آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ گھر کی لڑائی کا اثر بچوں پہ کیا پڑتا ہے؟ کوئی تجربہ، کسی خاندان کی بربادی کا کوئی قصہ؟ جی استاذہ، ہمارے ریلیٹیو میں سے ہیں، تو شروع سے ہی میاں بیوی کے آپس میں کچھ نہیں بنتی تھی، اختلافات اسی طرح سے چلے آ رہے تھے، اور بیچ میں کوئی ریزن نہیں تھی، جسٹ یہ تھی کہ ان کی مرضی پہ شادی نہیں ہوئی. حالانکہ وہ لڑکی بھی بہت زیادہ اچھی تھی، اور اس طرح سے ان کے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے بھی ہو گئے. اور آخر میں آ کے محض اسی وجہ سے، بغیر کوئی اتنی بڑی وجہ کے، اس نے اس کو طلاق دے دی، اور اس کے بعد بھی اس کا ایک بچہ پیدا ہوا. اور آج تک ان کی یہ کشمکش چل رہی ہے کہ وہ بچوں کو واپس لانا چاہتا ہے، اور بچے کہتے ہیں ہم نہیں جانا چاہتے، کہ اس باپ کی شفقت ساری زندگی ہم نے نہیں دیکھی، تو اب ہم کس طرح اس کے پاس واپس جائیں. اور وہ ان کی ماں ان بچوں کی اتنی زیادہ پریشان، اور کہتی ہے کہ بچوں کو انہوں نے پڑھ لیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن وہ اس بچے بھی اتنے ویک اور پھر ایسے ڈپریشن میں ہیں کہ والد تو سر پہ نہیں ہے تو وہ زندہ، نہ وہ یہ سمجھتے ہیں خود کو کہ ہم یتیم ہیں، اور نہ والد ہے، نہ اس کی محبت دیکھی ہے، نہ اس کی شفقت، کچھ بھی نہیں دیکھا. نہ تربیت. محبت شفقت تو ایک چیز ہے، اور جو تربیت ذمہ داری ہے باپ کی اور خصوصاً لڑکوں کے لیے، وہ بھی ساری ختم ہو جاتی. اور ان بچیوں نے ادھر سے نکل کے دوسری جگہ جب گئی ہیں، دینی تعلیم بھی اتنی زیادہ حاصل کر لی ہے، سب کچھ، اور وہ اب کہتی ہیں کہ والدین کے جو حقوق ہیں تو ہم کس طرح ان کو پورا کریں، والد کے حقوق کو، کہ والد جو ہے اس طرف نہیں پورا. بچوں کے لیے بھی آزمائش ہو جاتی ہے. السلام علیکم.
اصل میں یہاں میں سمجھتی ہوں کہ والدین کو اللہ تعالیٰ صرف دنیا میں اس لیے نہیں بھیجتا کہ وہ بچے کو پیدا کر دیں اور خود لڑائی میں پڑ جائیں. بچے کو پیدا کرنا تو اللہ کا کام ہے، اس کی حکمت ہے، لیکن اس کو انسان بنانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. سب سے پہلے جو ان کی لڑائی کا نشانہ بنتا ہے وہ ان کی اولاد بنتی ہے، اور نہ صرف اپنی اولاد کے مجرم بن رہے ہوتے ہیں، پوری نسل کے لیے جرم بنا رہے ہوتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو قربانی دینا پڑے گی وہ ماں کو ہے، صبر سے اور برداشت کے ساتھ، اور اپنے بچوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ دیکھے کہ یہ ہماری لڑائی میں سفر کون کر رہا ہے. ماں کو اپنی اولاد سے بڑھ کر دنیا میں کوئی پیاری چیز نہیں ہے. اگر وہ یہ سوچ لے کہ ہمارے نفس اور ہمارے اپنے جھگڑوں کے اندر ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ تباہ ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے کسی حد تک وہ سیف ضرور ہو جائے گی، یا پھر صبر اور اپنی برداشت کا پیمانہ تھوڑا زیادہ کر کے تو اپنی نسل کو بچا لے گی. تو میں تو یہی کہوں گی کہ ہمیں عورتوں کو شادی ہو گئی نا، یہ طے کرنے کے بعد رہنا ہے. سب سے بڑی اس وقت عورت کے اندر یہ چیز پیدا ہوتے میں نے دیکھی ہے کہ وہ اپنے جو آج کل بھی ہے اور ہمارے معاشرے میں ہے نا، شانہ بشانہ ہم لوگوں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن میں درجہ بندی اللہ نے کر دی ہے. مرد آپ پر ڈومینیٹ ہے، آپ اس کے ایکول آنے کی کوشش نہ کریں اور ان کی برتری کو تسلیم کر لیں. کیوں؟ آپ کے سامنے ایک نسل پوری ہے. قرآن اس میں پتہ چلتی ہے، اور جس کی وجہ سے ریلیشن شپ ہمارے صحیح ہو سکتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس بندے میں پازیٹیو پوائنٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ایک چیز جو تمہیں بری لگتی ہے ہو سکتا ہے دوسری چیز تمہیں اچھی لگے. تو ہم ہمیشہ نیگیٹو سائڈ اتنا شیطان میں بڑھا کر کے دکھاتا ہے کسی بھی شخص میں کہ ہم اس کی پازیٹیو سائڈ کو دیکھنا ہی بھول جاتے. تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس میں پازیٹیو پوائنٹس کون سے ہیں جس سے پھر ریلیشن شپ آپ کا زیادہ اچھا ہو. شکریہ. ایک دو چیزیں اور بھی ہیں کہ شیطان اور کیا کیا کرتا ہے. نمبر 17 اور نمبر 18 آگے اور لکھ لیجئے، جو مزید ایڈ کر لیجئے. اس میں ایک ہے اہم چیزیں بھلوا دینا. اہم چیزیں بھلوا دینا. اہم چیزوں میں سب سے اہم چیز کیا ہے جی؟ کیا ہے اہم چیز آپ کے لیے؟ نماز اور قرآن. تو جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو کبھی کچھ بھولا اس میں سے آپ کو؟ کوئی صورت اگر کچھ دن آپ نہیں پڑھے نماز میں یا نہیں دہرائے اس کو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بہت جلدی بھول جاتی. عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن بھول جانے کی شکایت کی. آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے شیطان عثمان کے سینے سے نکل جا. آپ نے 3 بار ایسا کیا. عثمان کہتے ہیں اس کے بعد مجھے کوئی ایسا لفظ نہیں بھولا جس کو میں یاد کرنا پسند کرتا تھا. تو بعض اوقات بچے بھی تنگ کرتے ہیں نا، حفظ کرتے کرتے پھر ایک وقت آتا ہے ان کو کچھ حفظ نہیں ہو رہا ہوتا، یاد نہیں کر پا رہے ہوتے. اکثر آپ ماؤں سے پوچھیں جن کے بچے حفظ کر رہے ہوں کہ کیا انہوں نے بالکل اسموتھلی حفظ کر لیا یا کہیں رکے بھی یا کہیں آ کے تنگ بھی کیا. تو حفظ کرنے والے بچوں کو خاص طور پر شیطان بہت بہکاتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے، تو اس سے بھی محتاط رہنا ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات ضروری اہم کام، اہم چیزیں بھلوا دیتا ہے اور اس سے بہت سا فساد پیدا ہو جاتا ہے. مثلاً آپ نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آتے ہوئے آپ دہی لیتے آئیں اور وہ بھول گئے. کبھی ایسا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا نتیجہ گھر میں کیا ہوتا ہے جب دہی بھول کے آتے ہیں؟ وہ شیطان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. میاں بیوی میں بعض اوقات کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ایک دوسرے سے کڑتے رہتے ہیں، کھنچتے رہتے ہیں اور وہ مل کے بہت بڑی چیز بن جاتی. موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے گئے تھے تو راستے میں ان کے ساتھ کون تھا؟ یوشع بن نون، ان کے خادم. انہوں نے ساتھ اپنے کیا لیا؟ مچھلی. وہ ایک نشانی کی تھی کہ جہاں مچھلی سمندر میں جائے گی وہیں پر وہ ملیں گی. اب ہوا یہ کہ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام تھک گئے، ان کی آنکھ لگ گئی اور مچھلی وہاں سے نکل کے پانی میں چلی گئی. اب موسیٰ علیہ السلام جب اٹھے تو یوشع کو چاہیے تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے، لیکن بالکل بھول گئے اور بہت دور آگے نکل گئے. پھر بات یاد آئی، پھر واپس آنا پڑا. تو یہ اتنی بڑی مشقت کس لیے کاٹنی پڑی؟ صرف بھول کی وجہ سے. تو بعض اوقات اہم چیزیں بھلوا دیتا ہے، نماز میں بھلوا دیتا ہے، ذکر بھلوا دیتا ہے، کسی سے کیا ہوا وعدہ بھلوا دیتا ہے، کسی کی کوئی امانت لوٹانی ہے آپ نے وہ بھلوا دیتا ہے. تو یہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. اس لیے یا تو انسان کو لکھ لینا چاہیے
انسان جب کسی سے وعدہ کرے تو لکھ لے یا کوئی نشانی رکھ لے تاکہ بھولے نہیں. خاص طور پر آخرت کے فائدے کی چیزیں بلوا دیتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بلوایا تھا اس نے؟ لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے آپ آ رہے تھے, 2 لوگ لڑ رہے تھے, لڑائی بھی اسی قسم کی چیز ہوتی ہے نا, تو آپ کے ذہن سے وہ اٹھا لی گئی. آپ نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا گیا اور میں اس کی خبر دینے کے لیے نکلا تھا کہ 2 آدمی آئے جو لڑ رہے تھے, ان کے ساتھ شیطان تھا تو مجھے بلا دیا گیا. اب تم لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ 9ویں 7ویں 5ویں رات میں تلاش کرو. پھر اسی طرح 18واں پوائنٹ ہے گفتگو کے ذریعے انسان کو بہکانا. گفتگو کے ذریعے بہکانا. کچھ باتیں بہت مس لیڈنگ ہوتی ہیں, اس میں خاص طور پر بتکلف گفتگو جو ہوتی. بتکلف گفتگو کا مطلب کیا ہے کہ ایسے انداز میں گفتگو کرنا کہ جس کے اندر کوئی کانٹینٹ کچھ بھی نہ ہو, صرف لفاظی ہو, شعر و شاعری ہو, خوبصورت باتیں ہوں, اور اس سے لوگوں کا دماغ حق بات سے پھیر دیا جائے یا اصل مقصد سے یا مقصد زندگی سے ہی پھیر دیا جائے, یہ سنجیدگی کے بجائے ان کے اندر غیر سنجیدگی پیدا کر دی جائے. جیسے بعض اوقات شعر و شاعری ہوتی یا جوکس ہوتے ہیں یا ایسے لطیفے یا ایسے ریڈلز جو انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو بھول جاتا ہے کہ اس نے کچھ اور کرنا ہے, یعنی اہم ترین چیز بھلوا دیتے. مثلا آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, سب سے سیدھی راہ دکھاتا ہے, اور آپ کو اپنا راستہ بالکل واضح نظر آ رہا ہوتا ہے اور آپ اس پر جم رہے ہوتے ہیں. کتنے میں ایک شخص آتا ہے اور وہ کچھ ایسی باتیں شروع کرتا ہے بڑے خوبصورت انداز میں کہ جی یہ قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں, قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں, اور قرآن پڑھ کے کیا حاصل ہوتا ہے, اور تو آپ کا دماغ پھر جاتا ہے اور آپ اپنے کام کو کیا سمجھنے لگتے ہیں, معمولی. آپ گلٹی فیل کرنے لگتے ہیں کہ اچھا ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ سنجیدگی کے ساتھ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں, اتنے میں کوئی آ کے آپ کو باتیں کرتا ہے اور سناتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیا ہر وقت بیٹھے رہتے ہو اور پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو, دیکھو لوگ کیسے کیسے کام کر رہے ہیں. اب وہ کیا ہوا, فاضل سے مفضول کی طرف لے گیا انسان کو, کیونکہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص صلاحیت دے رکھی. یہ صرف دوسروں کے ذریعے نہیں, بعض اوقات انسان خود بھی ان چیزوں میں پھنس جاتا ہے, اس کے اپنے اندر بھی ایسی خرابیاں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ایسی چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے, یعنی شیطان کے وسوسے اندر سے بھی اٹھتے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مشرق سے 2 شخص آئے, یعنی ایسٹرن پروونس سے. وہ دونوں بڑے مقرر تھے, بہت بڑے سپیکرز تھے. دونوں نے کھڑے ہو کر تقریر کی, پھر بیٹھ گئے. اس کے بعد ثابت بن قیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب کھڑے ہوئے. دونوں نوواردوں کی تقریروں کو لوگوں نے پسند کیا. ذرا انوکھی باتیں تھی, روٹین سے ہٹ کے باتیں تھی, ان کو بڑی اچھی لگی, بہت فیسینیٹ ہوئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے. آپ نے خطبہ دیا, فرمایا اے لوگو اپنی بات ہی کہا کرو, بے شک کلام کا حد سے زیادہ فصیح ہونا شیطان کی طرف سے ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض بیان میں جادو ہوتا ہے, یعنی کچھ لوگ اتنے پاورفل اسپیکر ہوتے ہیں کہ وہ آپ کا دماغ پھیر کے رکھ دیتے ہیں, آپ کو توحید سے, رسالت سے, بہت سی چیزوں سے ہٹا کے رکھ دیتے ہیں. تو اس لیے یہ نہیں دیکھنا کہ ہاں بہت اچھا بولتا ہے. یاد رہے گی یہ بات کہ کسی کے بھی اچھا اسپیکر ہونے کی علامت یہ نہیں کہ وہ بہت اچھا بولتا ہے, بڑا مزہ آیا سن کے, تو مزہ ہی آ گیا. یہ اصل بات نہیں ہے کہ مزہ آیا کہ نہیں آیا. اصل چیز کیا ہے کہ بات کیا کہی گئی اور اس بات کا ایفیکٹ کیا ہوگا. تو یہ بہت اہم ہوتا ہے. ورنہ اس وقت دنیا میں اتنا کچھ اویلیبل ہے. اس زمانے میں تو کوئی آتا تھا تو آ کے کوئی لیکچر اور دیتا تھا. اب کیا ہے, یوٹیوب پر ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں. صرف لیکچرز نہیں, نشید, گانے, طرح طرح کے جوکس, فلمیں, ڈرامے, ہر چیز موجود ہے. اب کیا ہوتا ہے, ایک کوئی چیز آپ ایسی حق سے ہٹی ہوئی دیکھ لیتے ہیں, سن لیتے ہیں, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, کیا نتیجہ ہوتا ہے, ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. آپ اچھے بھلے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, پڑھا رہے ہوتے ہیں, اس میں آگے جا رہے ہوتے ہیں, اتنے میں کوئی فتنہ بیچ میں آ جاتا ہے, آپ کو اس رستے سے ہٹا دیتا ہے, اور ہٹتے 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 آپ قرآن سے بہت دور چلے جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اتنا معزز کام چھوڑ کے آپ اور چیزوں میں اٹریکٹ ہو کے ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں. تو کبھی بھی یہ نہ دے, کیونکہ یہ یاد رکھیے
ہر ایک کے کرنے کا ایک کام ہے. یہ ڈھونڈیے آپ کو اللہ نے کس کام کے لیے پیدا کیا, آپ کہاں موسٹ افیکٹو ہیں, آپ زیادہ بہتر کیا کر سکتے ہیں. اگر آپ نے وہ تلاش کر لیا تو پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, آپ نے اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا, یہ یاد رکھیے. ورنہ ہوا کا ایک جھونکا آئے گا, آپ ادھر سے ادھر ہو جائیں گے, دوسرا آئے گا تو ادھر سے ادھر اڑا کے کر دے گا, تیسرا کہیں اور لے جائے گا. اپنی صلاحیت کو پہچانے, کیونکہ زندگی بڑی محدود ہے, علوم بہت سے ہیں, کرنے کے کام بہت سے ہیں. دیکھیے آپ زیادہ اچھا کیا کر سکتے ہیں, اس کو کیجیے. کبا چلا ہنس کی چال, اپنی بھی بھول گیا. صرف یہ نہ دیکھیں اچھا فلاں شخص اس فیلڈ میں ایکسل کر گیا, چلو میں اپنا, میرا تو کوئی خاص نہیں, چھوڑو میں وہ کر لیتی ہوں. نہ وہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو اپنے آپ کو پہچانے اور پھر اس کام کی برتھ کو جانے کہ یہ چیز چاہے چھوٹی سی دکھ رہی ہے لیکن امت کو یا انسانیت کو کتنا بڑا فائدہ پہنچا سکتی. تو وہ کون سا کام ہے جس کو کر کے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں, اس کو مضبوط پکڑیں. لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا, یاد رہے گا. اور خصوصاً عورتوں کے لیے بڑی مشکل ہے, بہت جلدی باتوں میں آ جاتی. جن نے لایا گلی عہدے نال چلی, جس نے باتوں میں لگا لی اسی کے ساتھ چل پڑے. تو یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے, کس طرح کہہ رہا ہے, یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے, یہ مجھے سوٹ بھی کرتا ہے, یا یہ میرے کرنے کا کام بھی ہے, یا میں شوق ہی شوق میں ہر چیز کرنی ہے آپ نے. اسی طرح مثلاً ایک شخص ایک خاص صلاحیت کا مالک ہوتا ہے, آپ اس کو وہ کام نہیں کرنے دیتے, کسی اور کام میں لگا دیتے ہیں. کبھی خود بھی ہم لگ جاتے ہیں. مثلاً اچھے بھلے گھر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, لکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اتنے میں ہمیں کوئی چیز ٹیڑھی پڑی نظر آتی ہے, ہم کہتے ذرا ٹھہر کے میں ٹھیک کر کے آتی ہوں. وہاں اس کو ٹھیک کرنے لگتے ہیں, ایک اور چیز نظر آ جاتی ہے, ایک اور. کیا ہم عورتوں کا سارا دن اسی میں نہیں گزر جاتا؟ اگلے دن پھر ویسے وہ چیزیں خراب ہوئی پڑی ہوتی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور بہت رحمت کرے میرے والد پر. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو امیاں, جیسے ہر امی کو فکر ہوتی ہے کہ بچیوں کو کھانا پکانا آئے اور بچیوں کو گھرداری بہت اچھی آئے. ٹھیک ہے, آنا چاہیے, ضرورت کا پتہ ہونا چاہیے سب کچھ, میں اس سے انکار نہیں کرتی کیونکہ یہ عورت کی بنیادی کاموں میں سے ہے. لیکن اتنا اس میں نہ پڑ جائے انسان کہ پھر اپنا اصل فرض اور اپنی آخرت بھول جائے, کیونکہ ہم ضرورت پر تو نہیں رہتے, ہم تو پھر ڈیزائرز کے پیچھے چلنے لگتے ہیں. خود مجھے بھی بہت شوق تھا پینٹنگ کا, سوئنگ کا اور اس طرح کی چیزوں کا. تو ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ یہ کام تو کوئی اور بھی کر لے گا, لیکن جو میں تمہیں سکھا رہا ہوں, جو میں نے تمہیں پڑھایا ہے, وہ تو لوگ نہ پڑھ رہے ہیں نہ پڑھا رہے ہیں. ان کا مطلب یہ تھا کہ قرآن سیکھنے سکھانے کا کام تو کوئی اور نہیں کر رہا, تو جو کام باقی لوگ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں, جو کام کوئی نہیں کر رہا وہ تم کرو. پھر اسی طرح مجھے یاد ہے, بہت چھوٹی تھی میں اس وقت واشنگ مشین آئی تھی, اور جس وقت میرے والد نے سنا تھا کہ واشنگ مشین آ گئی, سب سے پہلے جا کے خرید لائے تھے. ہمارے گھر میں اور کوئی لگژری کی چیزیں نہیں ہوتی تھی, لیکن ان کا کہ فوراً کپڑے دھونے کم کرو اور اس وقت کو پڑھنے پڑھانے میں لگاؤ. کیونکہ بعض اوقات ہم 2 پیسے کی بچت کرتے کرتے نہیں, وہ کام کوئی اور بھی کر سکتا ہے. تو مجھے ہمیشہ کہتے تھے وہ کرو جو کوئی اور نہیں کر رہا یا جو کوئی اور نہیں کر سکتا. اور یہ صرف میں نہیں, آپ میں سے بھی ہر شخص, اللہ نے اس کو کسی ایسی خاص صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا جو وہی وہ کام کر سکتا, کوئی اور نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ نے آپ کو اس کے لیے بنایا. تو اپنے کام کی برتھ پہچانے, وہ کریں جو آپ کر سکتے ہیں. اور پھر عمر کا ایک وقت ہوتا ہے یا ایک حصہ ہوتا ہے جس میں انسان 2-3 آپشنز چوز کر کے اس میں سے کسی ایک میں چلا جاتا ہے. اب یہ نہیں کہ آپ ایک میں چلے گئے, وہ آگے تک پہنچے, پھر آپ اس کو چھوڑ کے ایک نئی شروع کر دیں اور انہی تجربوں میں زندگی ضائع کر دیں. تو باقی کسی چیز میں ایکسل کریں یا نہ کریں, اس چیز کو آپ ضرور دیکھیں کہ اپنی آخرت کے لیے جو جو چیزیں آپ کر رہے ہیں ان سے کسی بھی طرح نہ ہٹیں, کیونکہ شیطان کا بہت بڑا وار ہوگا کہ وہ اللہ کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے بندوں, کبھی اندر کے وسوسوں سے, کبھی لوگوں کی باتوں سے, اور کبھی لوگوں کی محبتوں سے. کچھ لوگوں کے لیے آزمائش نفرتیں ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے آزمائش محبتیں ہوتی ہیں. مثلاً آپ کی کوئی دوست, آپ کے گھر والی, آج میری خاطر تم کلاس نہیں مس کر سکتی, تو آپ کہیں گے ہائے یہ کتنا پیار کرتی ہے مجھ سے, میں اس کی ایک اتنی سی فرمائش نہیں پوری کر سکتی, چلو آج میں کلاس مس کرتی ہوں, بعد میں ریکارڈنگ لے لوں گی, پھر سن لوں گی, پھر پورا کر لوں گی. تو یہ بھی شیطان کی چالیں ہوتی ہیں, ان سے بھی بچنا ضروری.
شیطان اپنے مشن میں ڈٹرمنٹ ہے، کچھ ہو جائے وہ نہیں باز آتا، ہمیں ہر تھوڑی چیز آگے سے ہٹا دیتی اور چیزوں کی طرف لگا دیتی. پھر اسی طرح بڑھ بڑھ کے باتیں کروانا. مطرف کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ میں بنی عامر کے وفد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو ہم نے کہا کہ آپ ہمارے سید ہیں. آپ نے فرمایا سید تو اللہ تبارک و تعالی ہے. تو ہم نے کہا آپ ہم میں افضل ہیں، افضلیت کے اعتبار سے بڑے ہیں، درجات کے اعتبار سے. آپ نے فرمایا اپنی بات کہہ لو، یا فرمایا کہ اپنی بات میں سے کچھ کہہ لو مگر شیطان تمہیں بہکا نہ دے. یعنی ایسے کلمات نہ کہو کہ جو زیبا نہیں اور ان کا فائدہ بھی کچھ نہیں، جس سے مطلب خواہ مخواہ کی خوش آمدے کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں. پھر اسی طرح لمبے لمبے خطبے دینا اور ان میں باتیں بنا بنا کے پیش کرنا. پھر غلط جملے بلوانا، یعنی کسی کی مدح میں یا پھر ایگزیجریشن، مبالغہ آرائیاں بہت کرنا، چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا کے پیش کرنا، جھوٹی افواہیں پھیلانا، بےہودہ شاعری. بےہودہ شاعری بھی انسان کو اللہ کے دین سے غافل کر دیتی. پھر انسانی رویوں پہ حملہ آور ہوتا ہے شیطان، کہ آپ کو آ کے بیٹھے بیٹھے رلا دیتا ہے. یعنی بعض مقام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کو رونا آ بھی جاتا ہے تو اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن روانہ فرمایا تو آپ خود انہیں چھوڑنے کے لیے نکلے. راستہ بھر ان کو وصیت فرماتے رہے. معاذ سوار تھے، آپ پیدل چل رہے تھے. جب آپ انہیں وصیتیں کر کے فارغ ہوئے تو فرمایا معاذ ہو سکتا ہے آئندہ سال تم مجھ سے نہ مل سکو، یعنی اشارہ تھا کہ میں فوت ہو جاؤں گا. ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم میری مسجد اور میری قبر پر سے گزرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے رنج میں معاذ بن جبل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. آپ نے فرمایا معاذ مت رو، کیونکہ رونا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی ایسے مواقع پر انسان کو کمزور کر دیتا ہے. تم ایک مشن پہ جا رہے ہو، ایک کام پہ جا رہے ہو، تمہارا مقصد تمہارے سامنے رہے. کیونکہ وہ وقت اتنا کمزوری کا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان اس غم کے بوجھ کی وجہ سے بیٹھ جاتا ہے اور آگے نہیں بڑھتا. تو ان چالوں سے بھی محفوظ رہنا چاہیے. اس کا مطلب نہیں کہ کبھی رونا نہیں آنا چاہیے. رونا آنا چاہیے. کس لیے رونا کیوں آنا چاہیے؟ جدائی پہ رونا آ سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی وفات پر کیا آپ نے فرمایا تھا کہ جدائی پہ ہم مغموم ہیں، رونا آتا ہے. لیکن رونا انسان کو حق سے نہ ہٹائے، راستے سے نہ ہٹائے، کمزور نہ کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.